السلام علیکم، یہ ہے میرا پہلا ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں اس ولاگ میں جا رہا ہوں اپنی مسجد سے ایک دوسری مسجد میں 3 روزہ جماعت کے لیے، اور یہ رہی ہماری مسجد جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہاں آ کر میرا دل باغ و باغ ہو جاتا ہے۔ تو فائنلی میں مسجد میں انٹر ہوا اور میں نے کہا کہ چلو بھائی ساتھیوں سے ملتے ہیں، حال احوال جانتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اندر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی صاحب وہ تو گشت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو بھائی اپنی تیاری کرتے ہیں، تو الٹے پیر میں واپس ہو لیا اور اپنے گھر جا پہنچا۔ یہاں پر میں نے ایک چادر لی، پھر میں نے تکیے کے لیے اپلائی کیا اپنے بیسمنٹ میں، جہاں تکیہ میرا پڑا ہوا تھا وہاں سے میں نے اٹھایا۔ میں نے کہا چلو بھائی جان اوپر جاتے ہیں اپنے روم میں اور چیزیں اکٹھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے تکیہ بھی رکھ دیا، پھر میں نے کہا کہ چلو یار کچھ کھانے کے لیے بھی ہو جائے۔ اور پھر فائنلی میں نے یہاں سے اپنی پسندیدہ عطر اٹھائی، اور پھر میں سوچنے لگا بھائی یار دو یہاں پر پڑی ہیں، کون سی لینی چاہیے؟ بہت زیادہ تیز بھی تھیں اور ہلکی بھی۔ تو میں نے تسبیح اٹھائی اور پھر فائنلی میں نے ایک چوز کی اور دوسری کو وہیں پر رکھ دیا۔ تو جلدی جلدی سے مسجد میں آیا اور امیر صاحب یہاں بیٹھ کر پروگرام بنا رہے تھے۔ سو فائنلی ہم اس مسجد میں پہنچ گئے، یہاں پر ہمارا قیام ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی جان یہاں تو تالا لگا ہوا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ پڑ رہی تھی آج کے دن میں۔ امیر صاحب لینے گئے ہوئے تھے چابیاں، اور فائنلی امیر صاحب چابیاں لے کر آ گئے ہیں، یہ ہمارے بھائی اندر جاتے ہوئے، اور یہ ہمارے بھائی صاحب سامان لے کر گئے۔ اور موٹر سائیکلوں کی جگہ نہیں تھی تو ہم نے کہا کہ چلیں اوپر چڑھا دیتے ہیں مسجد کے ایک سائڈ پر۔ تو یہ رہی ہماری مسجد، اور امیر صاحب اپنے برتن لے کر جاتے۔ تو فائنلی یہاں پر ہمارے سارے سیٹ اپ، اور یہ رہی ہماری مسجد غوثیہ، اور یہ اندر کا حال بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اور امیر صاحب ٹائم دیکھ رہے تھے کیونکہ جمعے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلو مسجد کے تھوڑا سا نظارہ کر لیتے ہیں۔ یہ سائڈ پر باہر کی طرف قبرستان ہے جہاں پر لوگ سو رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، قبریں آپ کو نظر آئیں۔ یہاں پر میرا کیمرہ بلر ہو گیا تو میں نے کہا چلو بھائی ادھر ہی چلتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارے خلفات ہیں ان کے نام لکھی ہوئی ہے، اور میں نے کہا کہ چلو بھائی ابھی یہ کہ کچھ کھانے کا ہو جائے۔ تو امیر صاحب کے پاس میں پیسے لینے آیا تھوڑی دیر بعد، لیکن انہوں نے نماز بند کی، تو واپس میں پلٹا، اور جن امیر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پیسے لے کر آؤ روٹیاں لاتے، تو ان کو میں نے بتایا جا کر کہ امیر صاحب نے تو نماز نہیں لی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چلو یار یہ سالن رکھتے ہیں اور اس کے بعد روٹیاں لینے چلتے ہیں، اور یہ سالن ہم نے رکھا، اور فائنلی امیر صاحب یہاں پر آ گئے کہ یار کیا ہے، یہ پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہے، برف بھی لے کر آنی ہے۔ تو ہم دونوں نے یہ طے کیا، میرے ساتھ جو امیر صاحب تھے ہم دونوں نے طے کیا بھائی برف بھی۔ تو فائنلی پھر ہم نے کچھ دیر بات کرنے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ یار چلیں کچھ تو ہوا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک ساتھی آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ برف نہ لے کر آئیں، ہم لے آتے ہیں۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ پلہ لے کر آؤ اور چلتے ہیں، اور یہ ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ امیر صاحب نے مجھے راستہ بتایا کہ ادھر بہت زیادہ دھوپ تھی اور بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن ہم مسلسل چلتے جا رہے تھے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں تندور والا کہاں ملے گا، لیکن چلتے چلتے ایک نان والا مجھے نظر آیا۔ لیکن امیر صاحب نے کہا کہ یہاں سے نہیں لینے۔ میں نے امیر صاحب کو بولا بھی امیر صاحب پیچھے نان والا رہ گیا ہے بھائی، دکان پیچھے رہ گئی ہے تندور والے، کہتے ہیں نہیں یار آگے سے لینا ہے۔ تو چلتے چلاتے بہت زیادہ سفر کرتے 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 فائنلی ہم پولیس چوکی پر پہنچ گئے۔ میں نے کہا بھائی یہاں پر کیوں آئے ہیں، میں سوچ ہی رہا تھا۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ چلتے رہو چپ کر کے۔ تو میں چلتا گیا آگے، تھوڑا سا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں پر بھائی نان والا ادھر ہی ہے ساتھ والا۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی جماعت والے لوگ ہیں اور یہ امیر صاحب کے دوست ہیں۔ تو ادھر ہم کے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے ایک، تو وہ روٹیاں دے رہے تھے، یار بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں، بڑے مطلب بہت زیادہ گرمی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جماعت کے ساتھ آئے ہوئے، تو امیر صاحب نے کہا جی جماعت کے ساتھ آئے ہیں۔ تو مجھے امیر صاحب نے کہا کہ جو پلہ میں نے لینے کو بولا تھا وہ لے کر آئے ہو یا نہیں بھائی؟ میں نے کہا یہ لیں جی۔ تو یہاں پر یہ بابا جی نے ہمیں روٹیاں دی اور 2 ایکسٹرا یا 3 ایکسٹرا دے دی، اور پھر ہم لے کر واپسی کی طرف آتے ہوئے، اور یہ رہی ہماری مسجد کا جو بیرونی لک ہے وہ تھا۔ تو فائنلی ہم یہاں پر روٹیاں لے کر پہنچ گئے،
اور جو سالن رکھ کر گئے تھے میں نے کہا چلے ہم اس کا بھی جائزہ لیں کیا حال ہیں اس کے، کیا حوال ہیں۔ تو یہاں سے پھر میں نے سالن چیک کیا تو ماشاءاللہ یہ بالکل پک چکا تھا۔ پھر امیر صاحب نے کہا بھائی یہاں سے اٹھاؤ کھیرے اور ٹماٹر، جا کر ان کو دھو کر لاؤ اور یہ سلاد تم نے تیار کرنا ہے۔ تو میں نے اپنی وہ پرانی چپل اور کھیڑی پہنی اور پھر میں آ گیا ادھر یہ دھونے کے لیے۔ فائنلی ادھر اگلے دن یہ سارے رات کو بیٹھ کر بہت ہی پیاری گپے لگا رہے تھے اور میرے دوست کی فون آئی ہوئی تھی، میں ان سے بات کر رہا تھا، یہ مجھے کہہ رہے تھے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، تھوڑا سا فن بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ نیکسٹ ڈے اتنا اچھا ماحول ہو گیا جب ہم صبح اٹھیں، تو صبح نہیں مطلب دن کا ٹائم تھا، عصر کا ٹائم تھا، اٹھے اور بہت ہی خوبصورت ماحول ہو گیا، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر میں نے کہا کہ چلو یار سب کو جگاتے ہیں، لیکن ایک دو بندے ہی نہیں جاگ رہے تھے تو میں نے ان کو اٹھایا، بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہے نماز کا۔ پھر ہمیں بھیج دیا گیا جی بھائی جاؤ برف لے کر آؤ، اور اس ماحول میں تو خیر برف نہیں ضروری تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو بھائی ٹھنڈا پانی پینا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد میں جب ہم واپس آئے تو اتنی خوبصورت بارش ہو رہی تھی کہ دل باغ و باغ گارڈن گارڈن ہو گیا دل، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بارش تھی، اور یہ بہت ہی اللہ کا کرم ہوتا ہے یہ 3 دن لگانا۔ اور یہ ہم جب رات کا کھانا، میں ہر چیز شیئر کر رہا ہوں، یہ اپنے میں نے دوست کے ساتھ شیئر کی تھی کہ رات کا کتنے ویڈیو آپ نے نہیں بھیجی ہے، میں نے کہا بھائی بھیج دیتے ہیں ابھی بنا کر۔ تو یہ رات کا کھانا لگا ہوا تھا، اور یقین کریں جب آپ جماعت کے ساتھ آتے تو آپ کو بہت بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ والی۔ تو یہ تھے ہمارے 3 دن جو کہ بہت خوبصورت